یہ شعبان المعظم وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ شعبان المعظم اسلامی مہینوں میں سے واحد مہینہ ہے جس کی یکم سے لے کے نصف شعبان تک تقریباً ہر رات میں کوئی نہ کوئی قرآن اترا ہے۔ کوئی بھی تحریک ہو اس کے لیے چار چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں: اس تحریک کی ابتدا، اس تحریک کی ارتقاء، اس تحریک کا دفاع اور اس تحریک کی بقا۔ جس تحریک کی ابتدا اچھی نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہوتی، جس کی ارتقاء اچھی نہ ہو وہ ناکام ہو جاتی ہے، جس کا دفاع مضبوط نہ ہو وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی، اور جس کی بقا پائیدار نہ ہو وہ ناکام ہوتی ہے۔ کائنات کی سب سے عالمگیر تحریک کا نام کربلا ہے۔ میں نے لفظ کہا تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں ابتدا سے، ارتقاء سے، دفاع سے اور بقا سے۔ کائنات کی سب سے بڑی تحریک کا نام کربلا۔ آپ کہیں گے شعبان المعظم میں کربلا تحریک کا ذکر ہے۔ شعبان کی یکم سے لے کے 15 تک کربلا کی تحریک مکمل ہوئی۔ ابتدا بن کے حسین آئے ہیں، ارتقاء بن کے قاسم و علی اکبر آئے ہیں، دفاع بن کے زینب و عباس آئے ہیں، اور بقا بن کے قائم آل محمد آئے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا سرکار کے شعبان المعظم کی تمام ہی راتوں کا مختصراً تذکرہ کرتے ہوئے سرکار صاحب اللہ کی بارگاہ تک پہنچا۔ یکم شعبان کو صحن امیر المومنین میں رحل زہرا پہ بطول والا قرآن بن کے سیدہ زینب کا نزول ہے۔ اس شہزادی کے بارے میں یہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ فاتح کربلا کے گھر رہ کے فاتح شام، یہ وہ شہزادی ہے جسے فاتح شام کہا جاتا ہے، جس نے شام کو فتح کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شام میں گئی تھی اور دربار میں خطبہ دیا تھا اس لیے اس بی بی کو فاتح شام کہا جاتا ہے؟ جتنے زائرین بیٹھے محمد شاہ جی وہ میری گواہی دیں گے، آپ کربلا چلے جائیں، آپ حرم امام حسین میں جائیں، حرم ابوالفضل عباس میں جائیں، آپ مشہد المقدس جائیں، دو حرم ایسے ہیں جن کے گنبد پہ تاج ہے۔ حسین مولا کے گنبد پہ پرچم ہے، تاج نہیں۔ سرکار عباس کے گنبد پہ پرچم ہے، تاج ہے۔ دو گنبد ایسے ہیں جن پہ تاج، ایک نجف میں علی کے گنبد پہ تاج، ایک شام میں عالیہ کے گنبد پہ تاج۔ اب اس کی ہسٹری سنیے گا کہ ان دو حرموں میں گنبدوں پہ تاج کیوں؟ یا علی فاتح یا عالیہ فاتح۔ علی فاتح خیبر، فاتح خندق، فاتح حنین، فاتح بدر، فاتح احد، فاتح اسلام۔ عالیہ فاتح شام۔ اور میں یہ لفظ کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں، اگر عالیہ فتح نہ کرتی تو علی کی فتح بھی کامیاب نہ ہوتی۔ آپ مجھ سے سنیے گا کہ شہزادی فاتح شام کیسے بنی۔ میں بڑی مختصر تذکرہ کرتے ہوئے ایک ایک راز سے ہوتا ہوا سرکار ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا۔ میں ایک منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ آنکھوں پہ ایک منظر لے کے آئیں گے۔ فتح مکہ، مکہ شہر، رسول کا قافلہ مکہ کے باہر پہنچ چکا۔ مکہ کے بازاروں میں شور مچ گیا، جسے پتھر مار کے نکالا تھا وہ لشکر لے کے آیا، جس کے رستے میں کانٹے پھینکے تھے وہ تلواریں لے کے آئے۔ یقیناً آج وہ بدلہ لے گا، یہ وہی بدلہ لے گا جو ہم نے مکہ میں اسے تنگی دی تھی، یہ آج ہم سے۔ رات کا قافلہ رسول کا مکہ کے باہر نکلا، صبح مکہ کی حدود میں نبی داخل، ہاتھ میں سفید پرچم، اور اعلان کروا دیا گیا کہ بالکل اپنے گھروں میں مطمئن ہو، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ، رحمت للعالمین کا تاج پہنے ہوئے کائنات کا سب سے پہلا اور بڑا فاتح مکہ میں داخل۔ جو ہی مکہ میں فاتح مکہ رسالت مآب داخل ہوئے تو مکہ کی گلیاں خالی ہو گئی، دربار رسالت سجایا۔ صبح سے لے کے شام تک ان دشمنوں کو نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا رہا جنہوں نے مکہ میں نبی کو اذیت دی۔ مسلمان لے کے آتے، یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو مکہ میں آپ کے خلاف نازیبا اشعار کہتا تھا، فرمایا معاف کیا۔ یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے جو رستے میں آپ کے کانٹے بچھاتی تھی، فرمایا معاف۔
یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے مکہ میں آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، معاف صبح سے لے کے شام تک رسول کی زبان سے ایک ہی بات، معاف کیا معاف کیا معاف کیا۔ جب مکہ کی گلیوں میں یہ ہو گیا کہ رسول تو معاف کر رہا ہے، تو اب مکہ کا جو سب سے بڑا اس دور کا سردار تھا ابو سفیان، اس کو لوگوں نے جا کے کہا وہ معافی دے رہا، وہ بدلہ نہیں لے رہا، جا تو بھی جا کے معافی دے۔ اب اس کے لیے بہت بڑی موت تھی کہ سردار ہو کے ابو طالب کے بیٹے سے معافی مانگنے جا رہا۔ فاتح شام جب وہ رسول کی بارگاہ میں پہنچا تو جب رسالت مآب کی بارگاہ میں ابو سفیان کو لا کے کھڑا کیا گیا تو نبوت کی چہرے ایک دفعہ آنکھیں اس کے چہرے پہ، رسالت مآب کے چہرے پہ جو ابھی تک صحیفہ رحمت تھا ہلکی سی جلال تھی۔ صبح سے لے کے شام تک کیا کہا تھا، معاف کیا معاف کیا معاف کیا۔ رسالت مآب نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا۔ تاریخ کہتی ہے نبی کے چہرے پہ صحیفہ رحمت پہ جلالت کی تھوڑی سی سوچ، نبی نے ہلکے سے جلال سے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ کوئی بندہ ہے تو فاتح شام سننے معاف نہیں کیا۔ میں تاریخ کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ رسالت مآب نے یہ بالکل نہیں کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اشعار پڑھنے والے کو معاف کیا، گندگی پھینکنے والے کو معاف کیا، پتھر مارنے والوں کو معاف کیا، بائیکاٹ کرنے والوں کو معاف کیا۔ ابو سفیان جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ لفظ نہیں تھا، اس کی گردن پہ تلوار۔ سرداری مزاج کو ذہن میں رکھ کے جملہ سنیے۔ شادی وہ کہا کرتا تھا کاش اس دن عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دے۔ اس نے بھرے مکے میں کہہ دیا جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس نے یہ جملہ کہا ہے، یہ جملہ میرے لیے موت ہے، اس لیے کہ وہ جتنی دیر زندہ رہا وہ جہاں سے گزر لوگ دیکھ گئے یہ ہے جسے محمد نے آزاد کیا۔ کتنا سرداری کا گھمنڈ تھا، کتنا سرداری پہ اسے غرور تھا، اور عبداللہ کے بیٹے نے اسے آزاد کیا۔ یہ آزاد کرتا ہے محمد۔ پھر یہ مکہ کی گلیوں میں سینہ تان کے چل نہ سکا نبوت کے اس حملے کی وجہ سے۔ کون کہتا ہے محمد جنگ نہیں کرتے؟ نبی نے لفظ کا ایسا گہرا گھاؤ لگایا اس کے بدن پہ، وہ مکے میں اپنے گھر میں مقید ہو گیا۔ اس نے اپنی نسل سے کہا میرے مرنے کے بعد مکہ چھوڑ دو، اب مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں، جتنی دیر میرے بعد زندہ رہو گے گلیوں میں جاؤ گے لوگ کہیں گے محمد کے غلام کے، جسے محمد نے غلام آزاد کیا تھا اس کے بیٹے۔ مکہ چھوڑ دینا اور مدینہ بھی نہیں، مکہ بھی چھوڑو مدینہ بھی چھوڑو، کہیں اور جا کے نسل اس کی شام چلی گئی۔ میں فاتح شام ابو سفیان کا بیٹا مکہ سے ہجرت کی اور سیدھا شام منتقل ہوا۔ انہوں نے اپنا پورا خاندان شام لیا، شام میں آ کے انہوں نے شام کو آباد کرنا شروع کیا۔ بغض علی اور دشمنی علی میں شام کو آباد۔ پہلی خلافت کا دور آیا اور شام مضبوط ہوئی، دوسری خلافت کے دور میں اور مضبوط ہوئی، پھر تیسری خلافت میں تو حد کر دی کہ پورے کا پورا شام ابو سفیان کے بیٹے کو دے دیا۔ اور یہ جو شام کہا جاتا ہے یہ صرف ملک شام نہیں، اس دور میں جہاں یہ ملک شام ہے اس کا نام دمشق، مصر اس کے اندر تھا، فلسطین اس کے اندر تھا، اردن اس کے اندر تھا، لبنان اس کے اندر تھا۔ یہ پورے کا پورا علاقہ جو تھا یہ شام کا، یہ پورے کا پورا علاقہ ابو سفیان کے بیٹے کے بیٹے۔ باپ کی وصیت ذہن میں تھی کہ محمد نے کہا تھا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ باپ نے کہا تھا اگر کبھی میرے بعد طاقت اور اقتدار اور اختیار ملے نسل مصطفیٰ میں سے کسی کو سامنے کھڑا کر یہ جملہ ضرور جا میں نے تجھے آزاد کیا، کیونکہ عربوں میں کینہ اور بغض نسلوں میں چلتا ہے۔ عرب یہ نہیں ہوتا تھا کہ باپ کی دشمنی بیٹا بھول جاتا، دادے پردادے کی دشمنی بھی آگے تک چلتی۔ یہ بغض اور کینے میں مشہور، اسے کہا بدلہ لینا ہے بدلہ لینا ہے بدلہ لینا ہے۔ ساری زندگی ابو سفیان کا بیٹا معاویہ کوشش کرتا تھا کسی طریقے سے نسل محمد میں سے کسی کو لاؤں اور کہوں جا میں نے، نہیں ہو سکتی۔ علی نے جمل میں اس کو عبرتناک شکل، علی نے صفین میں اس کو عبرتناک شکل،
علی مدینہ سے نکل کے کوفہ آ گئے، کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنا دیا، لیکن اس کی حسرت پوری نہیں کی۔ یہ مرتا مرتا مر گیا اور اپنی زندگی کے 47 سال پورے کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو وصیت لکھ گیا، وہی وصیت جو باپ نے اس کے دی۔ میرے جانے کے بعد جلدی کرنا، میں نے 47 سال ضائع کیے تو لمحہ بھی ضائع نہ کرنا۔ نسل مصطفیٰ میں سے کسی کو سامنے کھڑا کر کے کہہ دینا جا میں نے تجھے عذاب دیا۔ بیٹا تخت پہ آیا، اسے لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اس نے پہلا ہی حکم نامہ دیا، حسین سے بیعت۔ حسین ابن علی نے 28 کا جب وطن چھوڑ دیا، میں فاتح میں جشن کا آغاز پڑھنے لگا۔ حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے، مکہ میں حسین ابن علی کا قیام، مکہ سے حسین کربلا پہنچ گئے، کربلا کے ریگ زار کو حسین نے جنت کا ٹکڑا بنا۔ حسین کربلا کے ریگ زار پہ اپنا تخت عدل لگا کے بیٹھ گئے۔ حسین ابن علی نے اس کی حسرت کو پورا نہ ہونے دیا۔ ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رکھیے، جن بھیڑیوں نے حسین کا 6 مہینے کا اصغر قتل کیا تھا، انہوں نے سجاد قتل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یزید نے یہ کہا تھا، حکم دیا اپنے لشکر کے سالار کو کہ نسل مصطفیٰ میں سے ایک زندہ لے کے آنا، تاکہ میں اپنے دادے اور باپ کی نصیحت و وصیت کو پورا کر سکوں۔ سید الساجدین کے ہاتھوں میں زنجیریں پہنا کے شام کی طرف لے کے جائے گا، اس وجہ سے کہ ہم کہیں کہ ہم نے تجھے آزاد کیا۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، شام میں سید الساجدین پہنچے۔ یزید کو آج اپنی 70 سال بعد اپنے دادے کی وصیت، اپنے باپ کی وصیت پوری کرنے کا وقت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ تصویر، ذہن میں ادھر رکھنا، میں بالکل نتیجہ دینے لگا، ذہن پہ تصویر پھر رہی تھی۔ 70 سال پہلے مکہ کا آبائی شہر تھا، اسی پہ اسی کے دادا نے، اسی کے نانا نے میرے دادا سے کہا تھا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس کے دل میں باپ کا بغض، اس کے دل میں اپنے دادے کا بغض، اس کے دل میں وہ پرانی دشمنی، وہ ترینہ دشمنی، اس کے دل میں وہ تڑپ رہی تھی۔ اس نے شام شہر سجا دیا، اس نے شام کے بازار سجا دیے، اس نے دمشق اتنا بھر دیا، اس نے کہا کوئی بھی اپنے شہر میں نہ رہے، پورے کا پورا شہر سجا دو، یمن سے لوگ بلواؤ، مصر سے لوگ بلواؤ، عرب سے لوگ بلواؤ، عجم سے لوگ بلواؤ، تاکہ لوگ دیکھیں کہ نسل امیہ نے نسل ہاشم سے بدلہ کیسے لیا ہے، بنی امیہ نے بنی ہاشم سے بدلہ کیسے لیا ہے، میں نے اپنے دادے کا بدلہ کیسے لیا ہے، آج ہم نسل مصطفیٰ سے بدلہ لیں گے۔ جیسے جیسے سید الساجدین کا قافلہ توحید یزید کے دربار کی طرف جا رہا تھا، یزید کے دل میں اپنے باپ کی وصیت اور باپ کی وصیت تڑپ رہی تھی کہ جلدی جلدی وہ لمحہ آئے کہ میں اپنے دادے اور باپ کی وصیت کو پورا کروں۔ اس نے بازار بھر دیے، اس نے دربار بھر دیے، اس نے سفیر بٹھا دیے، اس نے عمرہ بٹھا دیے، اس نے حکمہ بٹھا دیے، کوئی ایک نشست بھی اس نے خالی نہیں چھوڑی۔ بھرے ہوئے دربار میں سید الساجدین کا پہلا قدم آیا، یزید اپنے تخت پہ آیا، اس نے اپنے دادے کا تاج اپنے سر پہ رکھا، اپنے باپ کی آواز کو اپنے کاندھے پہ رکھا اور تخت پہ بیٹھ کے کہنے لگا آج امیہ بدلہ لیں گے، آج ہاشمیوں سے بدلہ لیں گے، آج مکے والا بدلہ پورا ہوگا۔ سجاد چلتے چلتے اس کے تخت کے بالکل سامنے آئے، اس کے دل سے وہ حسرت نکل کے اس کی زبان کی نوک پہ آ کے رکی۔ ابھی یہ جملہ کہنے لگا تھا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، ابھی لفظ اس کے حلق کے اندر تھا، یہ سجاد کے کاندھے میں مستور کا ہاتھ آیا، علی کی بیٹی نے سجاد کو پیچھے ہٹایا اور یزید کے سامنے آتا، شبنا تلقا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، شبنا تلقا، شبنا تلقا، بسم اللہ، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ یہ لفظ ہے علی کی بیٹی کا، شبنۃ القا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ دربار اس نے سجایا تھا، لوگ اس نے بلائے تھے، لوگوں نے کہا یہ بی بی کون ہے جو کہہ رہی ہے یہ آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے۔ لوگ اس کے بلائے ہوئے مہمان، اس کے بلائے ہوئے دربار اس کا سجایا ہوا، اس کے تخت میں چہرے پہ موت کا پسینہ آیا۔ علی کی بیٹی جلال میں کہتی اب میں تجھے بتاؤں، مکہ میں میرے نانا نے تیرے دادا کو آزاد کیا تھا۔ وہ شام جو علی کی تلوار سے فتح نہیں ہوا تھا، عالیہ کے پہلے جملے سے فتح ہوا۔ 70 سال کی امیہ کی محنت، علی کی بیٹی کے پہلے ایک جملے۔
اللہم صلی علی محمد وآلہ فاتح شام. اگلا لفظ بڑی جلدی کیونکہ مجھے ثانی زہرا نہیں پڑھنا، مجھے ایک ایک منزل سے گزرتے ہوئے صاحب الاسر کی بارگاہ. اس بیوی کو کہا جاتا ہے شریکت الحسین. میں بڑی جلدی جلدی نتیجے دوں گا، جیسے شاہ جی نے بڑی جلدی جلدی اشعار آپ کو سنائے، میں جلدی جلدی نتیجے دوں گا. لوگ سمجھتے ہیں شریکت الحسین اس لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا میں حسین کی سفر میں شریک تھی، سفر میں شرکت کی وجہ سے شریکت الحسین. یہ 28 رجب سے پہلے بھی شریکت الحسین. ایک لفظ کہوں گا اور قدردان بندے سے مجھے داد اور دعا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی شریکت الحسین ہے جیسے ہم 12ویں کی زیارت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم یا شریک القرآن. سرکار ولی العصر کو شریک القرآن کہہ کے سلام کیا، اے قرآن کے شریک. شاید میں جملہ سمجھا ہی نہیں سکا. قرآن وحدہ لا شریک کی زبان ہے، 12واں اس میں شریک ہے. جو قرآن کی فضیلت ہے وہی 12ویں کی فضیلت عالیہ ہے. شریکت الحسین، حسین کی شریک. جب سے حسین، اگر تو کہا جاتا نا شریکت و سفر الحسین، کہا دیا یہ بی بی شریک سفر ہے حسین کی، اس لیے کہا گیا یہ سفر کی شریک نہیں. شریکت الحسین جب سے حسین ہے، تب سے یہ حسین کے ساتھ شریک. اب میں اپنی قوم کو بتاؤں کہ حسین کب سے؟ آئے رسول سے پوچھتے ہیں حسین کب سے ہے؟ 3 شعبان سے. رسول کی بات ہے حسین منی، حسین مجھ سے ہے. اس کا مطلب ہے حسین 3 شعبان سے نہیں، جب سے محمد ہے تب سے حسین ہے. اب میں نے پوچھا یا رسول اللہ تو کب سے ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق. اس کا مطلب جب سے محمد ہے تب سے حسین، جب سے حسین ہے تب سے یہ بی بی شریکت الحسین. یکم شعبان شریکت الحسین اور 3 شعبان کو مکمل حسین. یکم تو صرف شریکت الحسین، 3 شعبان کو مکمل حسین، 4 شعبان کو وفا کا پروردگار. زہرا کا بیٹا نہ ہو کے بھی زہرا کا بیٹا. بالکل ایسے ہی اگر میں نے یہ لفظ کہا اور بعض بندے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا زہرا کا بیٹا نہ ہو کے، کیونکہ نسلن زہرا کے بیٹے لیکن اصلاً زہرا کے بیٹے. 2 4 6 بندے تو میرے ساتھ. بالکل عباس ویسے ہی بطول کے بیٹے ہیں جیسے حسنین رسول کے بیٹے ہیں. کوئی بندہ ہے جو قدر کرے؟ جیسے حسنین رسول کے بیٹے ویسے ہی عباس بطول کے بیٹے. اب نس ہے قرآن کی. رسول نے محبت میں حسنین کو بیٹے نہیں کہا، خدا نے قرآن میں نس دی. مباہلہ میں حسنین رسول کے بیٹے بن کے گئے. خدا نے ابنان و ابناکم کہا تھا، تفسیر بن کے حسنین. اس کا مطلب ہے قرآن کی نس آ گئی اور نس قطعی آئی کہ حسنین بنس قرآن رسول کے بیٹے. میرے مالک تیرے کارخانہ قدرت میں کس چیز کی کمی ہے؟ اگر حسنین رسول ہی کے بیٹے بنانے دے ہی رسول کو دیتا. تو نے ابراہیم جیسا بیٹا رسول کو دیا، طیب بیٹا رسول کو دیا، ایک طاہر رسول کو دیا. تینوں واپس یا رسول میرے اللہ تیرے کارخانے میں کمی نہیں تھی. حسنین رسول ہی کے بیٹے دیے علی کو، پھر علی سے لے کے محمد کو دیے. اچھا مصطفیٰ کو بھی بیٹے کی ضرورت ہو تو علی سے لیتے ہیں. علی سے بیٹے مانگنا مصطفیٰ کی سنت. رسول نے بیٹے علی سے. میرے مالک تو نے رسول کو کیوں نہیں دی؟ جملے کو آخر تک دلوں میں ٹھنڈک محسوس ہو تو چہروں پہ مجھے نظر آنا چاہیے. عجب نہیں کہ واضح پروردگار اگر حسنین رسول کے بیٹے بنا دونوں کو نبی بنانا پڑتا. اگر حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہوتے تو دونوں کو نبی بنانا پڑتا.
کس وجہ سے نبی بنانا پڑتا؟ اس لیے کہ نبی بنا بیٹھا تھا سید الانبیاء،